ناظرین گرامی، آج میں آپ کو ایک ملکہ کا قصہ سناؤں گا جس کو قرآن مجید میں سبا کے نام سے پکارا گیا ہے، لیکن یہودی اسے بلقیس کے نام سے جانتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک اور کمنٹ کریں۔ تو دوستو، قصہ کچھ اس طرح ہے کہ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یمن کے کسی بھی بادشاہ کو سبا کہا جاتا تھا۔ انہوں نے تقریباً 1000 سال وہاں حکومت کی تھی۔ ملکہ سبا انہی میں سے ایک تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 950 سال قبل سبا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں اپنی شکست تسلیم کر لی۔ سبا کا پورا نام قرآن نے نہیں بتایا، نہ ہی یہ بتایا کہ وہ یمن کے کس حصہ میں حکومت کرتی تھی۔ ہاں، یہودیوں کے پاس سبا کا نام بلقیس بتایا جاتا ہے۔ قرآن نے سبا کی کہانی کا چھوٹا سا حصہ بیان کیا ہے جو کہ انسانیت کے لیے نہایت ہی سبق آموز۔ ناظرین، انسان، فوجیں، جانور، پرندے، جنات وغیرہ ہر روز آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضری دیا کرتے تھے اور آپ کی خدمت بجا لاتے۔ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام تمام مخلوقات کی حاضری لے رہے تھے۔ اس وقت ہدہد کو غیر حاضر پایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہدہد نے اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ نہ بتائی تو اسے بڑی سزا دوں گا یا قتل کر دوں گا۔ اسی دوران ہدہد دربار میں آ پہنچا اور بڑی انکساری سے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میں ایک اہم معلومات آپ کے لیے لایا ہوں جس کو آپ نہیں جانتے۔ ہدہد نے مزید کہا، یمن میں ایک ملکہ ہے جو بہت امیر ہے، جس کا تخت بہت ہی عظیم الشان اور انوکھا ہے۔ شیطان نے اس کو اور اس کی رعایا کو گمراہ کر رکھا ہے۔ وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں تمہاری بات کتنی صحیح اور کتنی غلط ہے۔ یہ خط لو اور اس تک لے جاؤ، دیکھو کیا کہتی ہے۔ ملکہ سبا خط ملتے ہی پڑھنے لگی، پھر اپنے درباریوں سے کہا، دیکھو یہ خط حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے۔ اس میں لکھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا اور سرکشی نہ کرنا، بلکہ اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے میرے پاس آ جاؤ۔ ملکہ نے اپنے وزیروں سے کہا، تم جانتے ہو میں تمہارے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی، مجھے بتاؤ کہ اس خط کا کیا جواب دوں۔ مشیروں نے کہا، آپ فکر نہ کریں، آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ ہم بہت طاقتور ہیں، آپ جو بھی حکم دیں گی ہم حاضر ہیں۔ ملکہ سبا نے مشیروں سے کہا، یہ بات سچ ہے کہ ہمارے پاس بہت طاقت ہے، پھر بھی ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلاف کچھ کرنے کے بارے میں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ پہلے تو ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت کا اندازہ لگا لینا چاہیے۔ ہم کچھ قیمتی تحفے ہمارے الجیوں کے ذریعے بھیج کر دیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کیا کرتے ہیں۔ اس طرح ہم ان کی طاقت کے ساتھ ساتھ ان کے ذہن کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں۔ اگر ان سے جنگ شروع کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام ہم سے زیادہ طاقت والے ہیں تو ان سے لڑائی مول لینا مناسب نہیں، کیوں نہ کہ فتح جب کسی شہر میں گھستے ہیں تو اس کو برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کی رعایا کو بے عزت کرتے ہیں، اس لیے کسی تکلیف میں پھنسنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جب ملکہ سبا کے الجیوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تحفے طائف دیے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، تم اور تمہاری ملکہ نے میرے خط کا مطلب سمجھا ہی نہیں، مجھے یہ قیمتی تحفے نہیں چاہیے، انہیں واپس لے جاؤ۔ اللہ نے مجھے اس سے کہیں عظیم نعمتیں دے رکھی ہیں، جاؤ اپنی ملکہ سے میری اطاعت کی بات کہو، جلدی کرو، اگر وہ ایسا نہ کرے گی تو میں اپنی فوج لے کر آتا ہوں، جان لو تم میری فوج کا کبھی مقابلہ نہ کر سکو گے، ہم تم سب کو تمہارے ملک سے نکال کر بے عزت کر دیں گے۔ ملکہ سبا کے آدمیوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ دھمکی بھرا پیغام اس کو پہنچا دیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت بھی بتا دی۔ یہ بھی بتا دیا کہ انسانوں کے علاوہ جانور، پرندے، جنوں وغیرہ بھی حکومت کرتے ہیں۔ ملکہ سبا سمجھ گئی اب تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے جنگ کرنا اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی مارنے کے مطابق تھا۔ اس نے اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے اپنے آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے نکل پڑی۔ اللہ نے اس کی آمد کی خبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو وحی کے ذریعے دی۔ ناظرین گرامی، اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے تخت کو کس طرح منگوایا اور کیا کیا کارنامے ہوئے۔ اور اس کے ساتھ اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ، اور ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک اور کمنٹ کریں۔ شکریہ۔